الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو رفیق سفر یا رفیق زندگی ہے اس کے ساتھ بھی، اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو شیخی بگارنے والا اور اکڑنے والا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان میں ہم سب کو مبتلا فرمایا ہے، وہ امتحان معاشرتی نوعیت کا ہے۔ انسان کو معاشرے میں رہ کر وہ کردار ادا کرنا ہے جو اللہ کریم نے اس سے طلب کیا ہے، اور جس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا معاشرے میں رہتے ہوئے جن لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ بھی انسان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلام نے ایک کلیئر، زبردست اور نتائج دینے والا ایک ضابطہ عطا فرمایا، جس کے نتائج نہ صرف یہ کہ وہ آخرت میں نکلیں گے بلکہ دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ ظاہر آپ مل کر رہتے ہیں، اور مل جل کر رہنے کے بارے میں وہ ساری نزاکتیں، وہ سارے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے اندر حساسیت ہے، اور جو اس معاشرے کی زندگی کو اور اس معاشرے کو گہنا سکتی ہیں، یا اس کے اندر کوئی ایسا یعنی معاشرے کو بری طرف لے کے جا سکتی ہیں، ہر اس چیز سے اللہ کریم نے منع فرمایا، اور ہر وہ چیز جو معاشرے کو مثالی بنا سکتی ہے اس کا حکم فرما دیا۔ اسی لیے میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ دے وہ لے لو اور جو نہ دے وہ نہ لو، یہ نہیں فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی وہ جو دے وہ لے لو، جو نہ دے وہ نہ لو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو وہ دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے روک دو، اس لیے کہ تمہارے سارے معاملات دنیا اور آخرت کے وہ اسی طرح درست رہ سکتے ہیں اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرو، وگرنہ حالات خراب ہو جائے، معاشرہ بگڑ جائے۔ لہذا اس کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک اوور آل ضابطہ دیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی، اس کی ایسی حساسیت ہو سکتی ہے، اس کی ایسی نزاکت ہو سکتی ہے کہ وہ پورے معاشرے کو گدلا دے، یا پورے معاشرے کی معاملات جو ہے آپس کا ماحول خراب کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ دو مثالیں میں اس کے حوالے سے دے کے پھر وہاں جو والدین کے حوالے سے بات کر رہے تھے میں وہاں پہنچتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مثال تو وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں غیبت کی تھی، اور غیبت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو باہمی انسانوں کے حقوق ہیں
اس میں سے یہ ایک ایسا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کی غیر موجودگی میں کوئی سچی بات بھی نہ کی جائے جو اس کو ناپسند ہو۔ اگر وہ اس کو سنے تو اس کے لیے باعث تکلیف، تو وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے۔ اگر وہ کی جائے گی تو پھر وہ غیبت ہوگی، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ مردار کا گوشت ویسے ہی نہیں کھایا جا سکتا۔ انسان کو پتا ہو مردار ہے تو اس کی طبیعت جو ہے اس طرف جاتی نہیں، اور پھر مردار بھی ہو انسان کا، اور انسان بھی وہ ہو جو بھائی ہے، سگا بھائی۔ اللہ، اس قدر کراہت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کو خراب کر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غیبت کی تھی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت فرمایا، وہ ہمارے یہاں تو ہم تو شاید اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور عام طور پر معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں تو غیبت اس قدر عام ہے۔ پہلے تو خواتین اسپیشلسٹ ہوا کرتی تھی غیبت کی، اب تو مرد بھی خواتین سے پیچھے نہیں رہے، اور یہاں سے بات شروع کرتے، ہم تو سچی بات کرتے ہیں۔ بھئی سچی بات ہی تو غیبت ہے۔ اگر جھوٹ ہوا تو ہے ہی جھوٹ، بہتان ہے وہ۔ اگر سچی بات کی تو غیبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غیبت کی تھی؟ آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، جب وہ چلی گئی تو انہوں نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا، بس زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ایسے ہی جب کیسے آدمی اشارہ کرتا ہے، بونی سی آئی تھی، نینی سی آئی تھی، یا واٹ ایور، اس کا آپ سمجھے جو مرضی۔ بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، وہ زبان سے کوئی نہیں فرمائی تھی، انہوں نے صرف اشارے سے کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے غیبت کی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، صرف ہاتھ کے اشارے سے یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا رنگ بدل کے رکھ دے۔ اللہ اکبر! اگر اس ہاتھ کے اشارے سے کیا ہوا جو غیبت ہے، یا جو بھی آپ نے اشارہ ہی کیا، اگر یہ سمندر کا رنگ بدل کے رکھ سکتا ہے، یعنی پورے معاشرے کو گدلا سکتا ہے، تو کیا خیال ہے ان غیبتوں کے بارے میں جو ہم ہر روز کر رہے ہیں اور چلتی جا رہی، ہوتی جا رہی۔ کیا دیندار، کیا بے دین، کیا چھوٹا کیا بڑا، گفتگو کا محور و مرکز وہ ہوتا ہے جو موجود نہ ہو، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جب آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تعریفیں تھوڑی کر رہے ہیں۔ تعریف تو کوئی بندہ کسی دوسرے کی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ کوئی شخص اپنے بہن بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور ظاہر ہے جب آپ عزت کی حفاظت کریں گے تو آپ نہ غیبت کریں گے، نہ آپ کسی کو غیبت کرنے دیں گے۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ۔ لہذا سمجھ آ جائے کہ غیبت ہو رہی ہے تو یا تو آپ اس کو منع کر دیں، نہیں منع کر سکتے تو اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کی وہ حساسیت ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے کام انفرادی ہوتے ہیں، لیکن وہ معاشرے کو گدلا دیتے ہیں، معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ حدیث وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مثال کے طور پر ساتھ شامل کر لیجیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کی بہن بیٹی کے رشتے کا پیغام بھیجے، ظاہر ایک نیچرل بات ہے، جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی یا بہن عطا فرمائی ہے، اس کا رشتہ تو کرنا ہے۔ تو اگر کسی نے پیغام بھیجا تو پیغام جس نے بھیجا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے اخلاق اور اس کا دین
وہ دونوں آپ کو پسند ہیں، دین بھی درست ہے، اخلاق بھی درست ہے۔ اس پر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم صلاح مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے یا اپنے آپ سے یا آپس میں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جس کے اخلاق اور دین میں کوئی نقص نہیں ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، اس کا اخلاق بھی پسند ہے، دین بھی پسند ہے، فرمایا پھر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی بالغ ہے، رشتہ اچھا ہے، فزوجوہ، اس کا نکاح کر دو۔ اب یہ ہے کہ باقی جو ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھنا گناہ ہے، دیکھ لیں، اور چیزیں بھی دیکھ لیں، لیکن کوئی ایسا بہانہ نہ بنائے جو نہ شریعت میں بہانہ ہے، نہ اخلاق میں بہانہ ہے، نہ برادری میں بہانہ ہے، نہ رواج میں بہانہ ہے۔ بہانے کیا بنتے ہیں؟ ہماری بچی ابھی پڑھ رہی، بی اے کرے گی پھر ہم شادی کریں گے۔ کیوں؟ یہ میری تو بہنوں کی شادیاں بھی بی اے کرنے کے بعد ہوئی تھی، میں اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں بی اے کرنے کے بعد کروں گا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا اس کا مطلب؟ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں کرنا، یہ جو ڈیلے کرنا ہے، یہ جو خواہ مخواہ اس کو انکار کرنا ہے، یہ ہے وہ بات جو انفرادی سطح پر کی جاتی ہے لیکن اجتماعی بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نہیں کرو گے نا، ایسے کوئی بہانہ بنا دو گے اور رشتہ نہیں کرو گے، کیا آدمی اس خیال سے بھی رہتا ہے کہ ابھی تو بچی چھوٹی ہے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے رشتے آ جائیں گے، خیر ہے، یعنی کتنی باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کسی بھی وجہ سے انکار کیا، اللہ اکبر، اندازہ کرے حساسیت کا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں رشتے کی بات چل رہی ہو نا، کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا ہوا اور آپ کو معلوم ہو کہ اس نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، تو رشتے کے پیغام کے اوپر پیغام نہ بھیجو، منع فرمایا، اس لیے کہ گھر والے کنفیوز ہو جائیں گے، وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ بہتر یا یہ بہتر۔ اب کسی نے پیغام بھیجا ہے، ان کو فیصلہ کرنے دیں، جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ پازیٹو ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ پازیٹو نہیں ہوا، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہوا، آپ کو پتا چلے کہ وہ ادھر سے جواب ہو گیا، پھر آپ رشتے کا پیغام بھیجیں۔ رشتے کے پیغام کے اوپر پیغام بھیجنا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ اندازہ کریں اتنی نزاکتیں اور اتنی حساس باتوں کا خیال دنیا میں کسی اور مذہب نے رکھا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو معاشرے میں گڑبڑ پیدا کر سکتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر کوئی دین اور اخلاق اچھے رکھنے والا اس کا پیغام آیا ہے اور آپ نے کسی بہانہ بنا کے آپ نے رشتہ نہیں کیا، تو فرمایا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور بہت بڑا بگاڑ ہوگا، یعنی پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کرتوت ایک بندہ کر رہا ہے اور معاشرے پورے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ملتیں جو بنتی ہیں، اقوام جو بنتی ہیں، معاشرے جو بنتے ہیں، وہ افراد سے ہی بنتے ہیں، اور افراد اگر اپنا طرز عمل درست نہیں کرتے تو پھر کبھی بھی معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بہانہ تو ہمارا بہانہ ہی بہت شاندار ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں شاندار انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، میں کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ہر ایک نے، ہم نے سارا اپنا ستیاناش پورے معاشرے کی اسی وجہ سے کیا کہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں چھوٹا سا کر لوں گا تو کیا فرق، لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں، میں اتنا سا کر لوں گا تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا، پورا معاشرہ بگڑ جائے گا اور کبھی بھی وہ پاکیزہ اور مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا جس معاشرے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو جو سب سے پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے والدین کو سب سے پہلے رکھا، ہر جگہ اللہ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کو پہلے رکھا، اور والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں بہت سارے پہلو ذکر ہوئے
اور یہ پہلو ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے والدین جس کو دیے ہوں اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے والدین مل جائیں، ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، تو یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے۔ سبحان اللہ، وہ دونوں بوڑھے مل جائیں تو بھی، ایک بوڑھا مل جائے تو بھی، یہ جنت کا ٹکٹ، اور پھر تو اس کو جنت کما لینی چاہیے نا۔ اس لیے کہ پھر بھی اگر وہ جنت نہیں کماتا، کیسے جنت کمانی ہے اس کا طریقہ قرآن نے آغاز کر دیا، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے خدمت کا بازو جھکا دو مہربانی کے جذبات کے ساتھ، یعنی خدمت کرنی ہے اور خدمت ناگواری سے نہیں کرنی، ذرا بھی ناگواری کے جذبات نہ ہو۔ اللہ اکبر، من الرحمہ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے خدمت کا بازو جھکا دے رحمت کے جذبات کے ساتھ، کہ جب بھی والدین کی نگاہ پڑے تو ان کو سمجھ آئے کہ میرا بیٹا میری خدمت کر کے یا میری بیٹی میری خدمت کر کے خوشی محسوس کر رہے۔ من الرحمہ، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سعادت ملی ہے، جس کو سمجھ آ جائے۔ آپ یہ بتائیں، میں اور آپ ہم سب جیسے مرضی ٹوٹے پھوٹے ایمان والے ہیں، جنت تو چاہیے نا، جنت تو چاہیے۔ لوگ اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں، لوگ اٹھ کے جہاد میں چل پڑتے ہیں، لوگ جا کے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے جنت چاہیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے کی غنیمت نہ کشور کشائی۔ جا کے جہاد کے لیے تو جاتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے شہادت مل جائے، اور شہادت ملے گی تو ڈائریکٹ جنت مل جائے گی۔ اور میں نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کیا کہ جنت کی طرف شہادت سے بڑا شارٹ کٹ اور کوئی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ راستہ جنت کا، اور وہ ہے شہادت۔ آدمی جائے وہاں محاذ پہ جائے اور اپنا آپ اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس سے بڑے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کے پوچھنے پر، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت اور جہاد پر آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، میں بیعت کرتا ہوں، جہاں مرضی مجھے آپ لے جائیں، جہاں مرضی بھیج دیں، جس محاذ پہ لے جائے، میں لڑوں گا، مروں گا، اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا، کیونکہ میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ جنت چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین زندہ ہے؟ کہتا ہے والدین تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین زندہ ہے اور تو اجر لینے کے لیے محاذ میں جانا چاہتا ہے، تو جنت لینے کے لیے محاذ میں جانا چاہتا ہے۔ جتنا بڑا معلوم یہ ہوا کہ جتنا بڑا شارٹ کٹ شہادت ہے جنت کی طرف، اس سے بڑا شارٹ کٹ والدین کی خدمت ہے جنت کی طرف۔ اور اگر بڑھاپے میں ملے ہوئے ہوں تو سبحان اللہ، سمجھ لے جنت کا ٹکٹ۔ اور جنت کسی کو نظر آ رہی ہو کہ اس وجہ سے مجھے جنت ملنی، تھوڑا سا فائدہ ملنا ہو نا، تھوڑا سا فائدہ، آدمی ہر چیز برداشت کرتا ہے۔ کاروبار ہو نا کسی کا، چاہے کیمیکلز کا کاروبار مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، اور جہاں وہ بیٹھتا ہے بدبو آ رہی ہو، بدبو میں سارا دن بیٹھتا ہے، کس لیے بیٹھتا ہے؟ نوٹ ملتے ہیں، فائدہ ملتا ہے، پسند ہے کاروبار، جتنا مرضی جس کا جیسا مرضی کاروبار ہے، اس کے نتیجے میں پیسے آتے ہیں۔ تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے یہاں بیٹھنا ناگوار ہے کہ کیا ہے، وہ خوشگواری سے بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ ہونا ہوتا ہے۔ تو جس کو والدین کی خدمت میں کے بدلے میں اس کے نتیجے میں معلوم ہو کہ مجھے جنت ملنی ہے، تو اس کے چہرے پہ کبھی ناگواری آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے جذبات کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جو بات کرنی ہے نا، وہ ہمیشہ ایسے تک کرنی ہے کہ وہ عزت محسوس کرے، وہ یہ محسوس کرے کہ میرا بچہ میری بچی، یہ جو مجھے میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، یہ اپنا تکریم محسوس کرتے ہوئے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اپنی عزت اس میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ جڑے، یعنی ناگواری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی پھر وہ دعائیں ہیں، والدین اگر نہ ہو، کل پچھلے جمعے کے بعد بھی کوئی شخص پوچھ رہا تھا کہ جس کے والدین زندہ نہ ہو وہ کیا کرے؟ والدین زندہ نہ ہو، جنت کا ٹکٹ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ایک شخص سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا تھا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے دعا کرو، انہوں نے زندگی میں اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ 5 کام کر لو گے تو تم والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو۔ اور ایک دوسری حدیث میں صدقے کی بات آتی کہ ان کی طرف سے صدقہ کرو، اور جب ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا تو یہ صدقہ بھی ان کو پہنچتا ہے۔ اب ہم نے ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے گھر لیے، قرآن پڑھ کے بخش دے پہنچتا ہے، تسبیحات کر کے بخش دے پہنچتا ہے، 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے پہنچتا ہے، پتہ نہیں کتنی باتیں ہم نے بنا لی، تو جو پہنچتا ہے وہ نہیں بتاتے، جو مدینے والے نے گارنٹی دی کہ پہنچتا ہے اس کی بات بتاتے۔ باقی باتوں کے بارے میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے پہنچنے کے بارے میں مدینے والے نے کوئی بات نہیں بتائی، مدینے والے نے کوئی گارنٹی نہیں دی، جس کی گارنٹی دی ہے وہ یہ 5 باتیں ہیں، اور چھٹی بات صدقہ ہے۔ صدقہ کرے تو وہ والدین کو پہنچتا ہے، وہ جس شکل میں بھی کرے، وہ آپ کسی کو کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مسجد کے لیے کوئی چیز رکھوا دی، کوئی قرآن مجید خرید کے رکھ دیا، کوئی مصلی بچھا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی کام بھی کرے، وہ جب تک چلتا رہے گا والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور ایک دوسری بات اور بھی ہے کہ جو خود نیکی کرتے ہو نا، خود دعائیں کرتے ہو، ان کا ڈائریکٹ فائدہ والدین کو پہنچتا ہے، ڈائریکٹ فائدہ والدین کو۔ اگر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 باتیں باقی رہ جاتی ہیں، الا بإحدى ثلاث، 3 باتیں باقی رہ جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتی۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ باقی رہتی ہے کہ اگر اس نے کسی کو علم پڑھایا ہے، نفع والا علم، کسی کو کوئی بات سکھائی ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسی بات، ایسا کام زندگی میں کر لیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی درخت لگا دیا، لوگ اس میں ساری زندگی اس کے نیچے بیٹھیں گے، سایہ لیں گے، اس سے فائدہ لیں گے، تو جو بھی اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے اس کا فائدہ بھی اس کو پیچھے میٹر چلتا رہتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا جو جس کا میٹر چلتا رہتا ہے، ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ بھی میٹر چلتا رہتا ہے، مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اب آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، تب ان کی اولاد آپ ہیں، لہذا آپ اگر نیکیاں کریں گے ان کو فائدہ ملے گا، جتنی بھی نیکیاں کریں گے، جتنی بھی دعائیں کریں گے، والدین کو پہنچتی ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے ایک آواز سنی، کوئی آدمی قرات کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارثہ بن نعمان، اب حارثہ بن نعمان تو زندہ تھے،
وہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے، تو ان کی قرات کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ حارثہ بن نعمان کی آواز آ رہی تھی، ان کی قرات کی آواز، قرآن ادھر پڑھ رہا تھا، آواز اوپر آ رہی تھی جنت میں. تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، نیکی یہ ہوتی ہے اور حسن سلوک یہ ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ حارثہ بن نعمان کان من ابر الناس بوالدیہا، وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہاں قرآن پڑھنے کی آوازیں جنت میں آ رہی ہیں، ڈائریکٹ جنت. اللہ اکبر. لہذا والدین فوت ہو گئے ہیں یا والدین موجود ہیں، قدر کرے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور جس کو بڑے والدین مل جائیں سبحان اللہ، وہ تو ہے ہی جنت کا ٹکٹ. اور جس نے یہ جنت کا ٹکٹ ضائع کر دیا، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغمان فہو، راغمان فہو، راغمان فہو، اس کی ناک خاک آلود ہوئی، وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا جس کو والدین ملے یا ان میں سے کوئی ایک ملا، ثم لم يدخل الجنہ، یہ پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا. والدین کے ہوتے ہوئے اور لوگ دعائیں کرانے پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرا آتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرا آتے ہیں. کوئی بابا مل جائے، کوئی چاچا مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی داڑھی والا مل جائے، کوئی گدی نشین مل جائے، کوئی ادھر والا مل جائے، کوئی ادھر والا، دعائیں کرانے کے لیے. والدین گھر میں بیٹھے ہیں. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. اللہ ٹھیک ہے، ماں کی دعائیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعائیں رد کی ہی نہیں جاتی، جو دعائیں رد کی ہی نہیں جاتی، یعنی لازماً قبول ہوتی. اور میں اس نے والد کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں، والد اگر اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتا ہے وہ دعا رد ہوتی. ہم نے باپ گھر بیٹھا ہوتا ہے، دعائیں کرانے دوسری دنیا سے پھرتے ہوتے ہیں کہ کوئی دعا کرتے. اور بھائی جس پیر کی دعا آپ کو لگنی ہے وہ آپ کے گھر بیٹھا ہے. جس ولی بزرگ کو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آپ کا والد سب سے بڑا ولی ہے، اس سے دعا کرائیں، اس کے پاؤں دھو دھو کے پیئیں، اس کے پاؤں چاٹیں جا کے، اس کے پاؤں پڑیں اور اس کو کہیں میرے لیے دعا کر. اور والدین جب دعا کرتے ہیں اور والد جب خاص طور پہ دعا کرتا ہے، ڈائریکٹ پہنچتی ہے اور یہ واپس یہ لوٹائی نہیں جاتی. اللہ اس کو لازماً قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ ہو گیا ہے. اذنبت ذنبا عظیم، ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا. اب کتنا بڑا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم نے کیا گناہ کیا، کوئی بڑا ہی گناہ کر کے آیا ہوگا نا. اذنبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہو گیا. اللہ اکبر. فہل لی من توبۃ، کوئی معافی کی کوئی صورت ہے؟ گناہ بہت بڑا کر بیٹھا ہوں، کوئی معافی کی صورت ہے تو بتا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین ہیں؟ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین تو کوئی نہیں ہے، فوت ہو گئے. آپ فرمایا اللہ کا خالہ، کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالہ تو ہے. فرمایا جا کے اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، تیرا گناہ معاف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.